کوہ ہمالیہ کا ایک انتہائی خوبصورت اور دلکش نظارہ، جہاں کے جفاکش اور سادہ باشندے اپنی خوشحالی کے سریلے نغمے بلند و بالا چوٹیوں کے بیچ قابل دید وادیوں میں گنگناتے رہتے ہیں۔ ان وسیع اور اونچے اونچے پہاڑی سلسلوں میں آباد ہے کرگل، جہاں دریائی سورو انتہائی متانت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ سری نگر سے 205 اور لیہ سے 230 کلومیٹر فاصلے پر کرگل میں کل 129 دیہات ہیں۔ دو 2011 کی مردم شماری کے مطابق 1,40,802 آبادی میں 1,24,468 لوگ دیہی علاقوں میں گزر بسر کر رہے ہیں، جبکہ محض 16,338 نفوس شہری آبادی میں شمار ہوتے ہیں۔ کرگل کی تعمیر و ترقی اس مخصوص محل وقوع کو سامنے رکھ کر ہی یہاں کی آبادی اور ماحول کے لیے سودمند بنائی جا سکتی ہے۔ محکمہ دیہی ترقی کی اسکیموں، خاص کر MG نریگا کے تحت کرگل ضلع میں رواں سال میں ہو رہی ترقیاتی سرگرمیوں کو 2 مخصوص بلاکوں میں دیکھا جا سکتا ہے: کرگل اور زانسکار۔ کرگل بلاک میں واقع ہے شکر چکتن، تیسیرو، شرگول اور پاشکو، اور زانسکار میں واقع ہے زانسکار اور کرشا بلاکس۔ شکر چکتن کو لداخ میں جغرافیائی اور تمدنی اعتبار سے ایک مخصوص اہمیت حاصل ہے۔ یہ خوبصورت وادی سندھ کے زیریں علاقہ اور وادی سورو کے درمیان واقع ہے۔ شکر چکتن میں محکمہ دیہی ترقی کشمیر نے معین وقت کے لیے روزگار کی ضمانت کے لیے مختلف ترقیاتی کام ہاتھ میں لیے۔ مالی سال 2016-17 میں اس گاؤں میں 1,714 جاب کارڈ اجرا کیے گئے۔ منظور شدہ لیبر بجٹ 203.55 لاکھ روپے رکھے گئے۔ علاقے میں مستحکم بنیادی اثاثے کو تعمیر کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورتوں کے اعتبار سے چھوٹے موٹے راستوں کا بنانا اولین ترجیح رہی ہے۔ اس سلسلے میں اس انتہائی دشوار گزار علاقے کے غیر مربوط دیہی علاقوں میں راستے نکالے گئے۔ کئی جگہوں پر سڑکوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پتھروں سے باندھ کھڑا کیے گئے۔ کئی دہائیوں سے شکر کے اس علاقے میں رہنے والے محمد علی محکمہ دیہی ترقی کی مختلف سرگرمیوں کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں: 2016 میں ان کی طرف سے ہمیں لگ بھگ مان لیجیے چھوٹے کنبے کو یہ سردیوں کا ایک راشن مطلب آتا ہے اسی پیسے سے، تو گھر میں جو ایک افراد تو رہنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ہم زمیندار ہیں، اس کو بکریوں کو دیکھنے کے لیے، گائے کو دیکھنے کے لیے، تو کم از کم اپنے بکریوں کو بیڑ بکریوں کو دیکھ کر گھر کی کام کر کے پھر وہ درگاہ پہ جاتا تھا۔ اس طرح کر کے روپیہ 7,000 کم از کم لگ بھگ مان لیجیے 8,000 آ گیا، تو ہمیں بہت کافی بڑی رقم سمجھتے ہیں جب غریب گھروں میں۔ شکر چکتن تحصیل کا یہ گومرجونک کھنگرال گاؤں مرد و خواتین کا یہ گروپ، جس میں خواتین کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے،
آفتاب کی شدید تمازت میں بھی سنگلاخ زمین کو ہموار کرنے کے لیے مختلف آلات کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ لوگ دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان خندہ پیشانی سے ثبت کرتے ہوئے علاقے میں اپنے ہی عوام کے لیے کھیل کا میدان تیار کر رہے ہیں۔ انتہائی جوش و خروش کے مناظر میں لوگ پلے گراؤنڈ کی تکمیل کے لیے تندہی کے ساتھ مشغول ہیں۔ چنانچہ یہ میدان اس گاؤں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک اہم سنگ میل مانا جاتا ہے۔ میرا نام زبیدہ ہے۔ ہمارے علاقے میں بہت ٹائم سے میدان کی ضرورت تھی اور ہمیں بھی روزگار چاہیے تھا۔ ہمیں یہاں روزگار کی کمی ہے۔ کام چاہیے ہم لوگوں کو اور روزگار تو ہر روز ہی چاہیے، مگر پیسہ اگر تھوڑا اور بڑھ جائے وہ اچھا ہوگا۔ شکر جاتے ہوئے دائیں جانب ایک چھوٹا سا گاؤں سمرا۔ اس پہاڑی پر آدھا میل چڑھنے کے بعد ہی یہ گاؤں دکھائی پڑتا ہے۔ سمرا گاؤں کو مین روڈ سے ملانے کے لیے کوئی راستہ یا پختہ رہ گزر نہیں ہے۔ اس دیہات کے باسیوں کو ہر بار گھر تک پہنچنے کے لیے چوٹی کو سر کرنا پڑتا ہے۔ اب ایم جی نریگا کے تحت فٹ پاتھ نما سڑک کی تعمیر کا کام سرعت سے جاری ہے۔ خواتین، مرد، نوجوان سب شام کے اندھیرے چھانے کے بعد بھی اپنے گاؤں کو سڑک رابطے سے جوڑنے کا خواب آنکھوں میں لیے محنت مزدوری کر رہے ہیں، جن سے ان کو ذاتی طور پر روزگار کا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کرگل سے جنوب کی طرف واقع ہے تائسرو بلاک۔ خوبصورت وادیوں میں بسے اس گاؤں میں مویشی پالن ایک خاص معاشی سرگرمی ہے۔ مالی سال 2016-17 میں تائسیرو بلاک میں 1523 جاب کارڈ جاری کیے گئے ہیں اور ضلع بھر کے لیے منظور شدہ بجٹ ایلوکیشن میں 184.29 لاکھ روپے بلاک تائسیرو کے لیے مختص رکھے گئے ہیں۔ تائسیرو تحصیل کا پرتکچھ گاؤں پنچایت گھر کی نامکمل عمارت کا یہ صحن، مقامی لوگ لکڑی کے اس پھٹے کی نوک پلک سنوارنے میں مشغول ہیں۔ یہ بلڈنگ جو کہ سیمنٹ بلاک سے تعمیر ہوئی ہے، اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اس گاؤں کے لوگ ابھی تک ہوئے تعمیراتی کام کے مختلف گوشوں پر بات کر رہے ہیں، جیسے پنچایت گھر کیسے ان کو روزانہ بنیادوں پر کام کاج میں مشغول رکھنے کے ساتھ ہی گاؤں کے لیے نئی روشنی کی کرنیں بکھیرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ نرگا جو اسکیم آیا ہے جو جب سے ہیں وہ بہت فائدے ہوئے ہیں، جو ہمارے یہاں کول بنائے ہیں، مطلب راستے واسطے بنائے جو ہمارے لیے بہت فائدے ہیں۔ اور یہ جہاں جو پنچایت گھر بنا رہا ہے وہ جو نرگا اسکیم کے انڈر جو کام چل رہا ہے، یہ جو پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے، یہاں پہ میرے ساتھ لگ بھگ 10-15 مزدوری کام کر رہے ہیں۔ تائسیرو کے گرد و نواح میں کئی پنچایت گھروں کے تعمیر کا کام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ یہ ایک اور جگہ ہے جہاں پنچایت کی تعمیر کا کام در دست لیا گیا ہے اور عنقریب مکمل ہونے کی امید بھی ہے۔ ایم جی نریگا کے پروگرام کے تحت ان دور دراز علاقہ جات میں انس کے لوگ اپنے ہی گاؤں کی بہبودی کے لیے پنچایت جیسی عمارتوں کے تعمیراتی کام میں شامل ہوتے ہوئے ذاتی روزگار بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ایم جی نریگا کے ذریعے یہ عمل ممکن بنایا جا رہا ہے کہ غیر شہری علاقوں میں وہ مقامی لوگ
جن کو کوئی مخصوص سکل نہ ہونے کے باوجود گاؤں کی ترقیاتی عمل کا حصہ بھی بنایا جائے، وہ بھی بہتر زندگی بسانے کے اہل ہوں۔ گاؤں کے ایسے افراد کا ڈیٹا بیس بنایا جاتا ہے، جاب کارڈز تیار کیے جاتے ہیں اور روزگار کی ضمانت انہی جاب کارڈز کے ذریعے ممکن بنائی جاتی ہے۔ مقامی گرام سبھا ایسے افراد اور ورکروں کا سلیکشن عمل میں لاتی ہے اور ان کے لیے جاب کارڈز ایشو ہو جاتے ہیں۔ نرگا کے بہت سارے کام جب سے یہ انسیپشن میں آیا تب سے چل رہے ہیں۔ مینلی ہمارے کمیونیکیشن اور واٹر کنزرویشن اور ایگریکلچر سیکٹر میں میکسیمم ہمارے لیبر جو ہے جاب سیکر ہے وومن ہے، تو ان کو بہت کافی اس نرگا سے فائدہ مل رہا ہے، کیونکہ ان کو اپنے جو ذاتی معاملات میں جو پیسہ وغیرہ ضرورت ہوتا ہے اس کے لیے ان کو اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ جاتا ہے، کسی کو اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بزرگ لوگ ہیں جو زیادہ دور تک کام مزدوری کے لیے نہیں جا سکتا ہے، وہ اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے ایریا میں کام کر سکتے ہیں۔ ادھر پرتکشے کے مقام پر جہاں پنچایت گھر کے لیے تعمیر کا کام جاری و ساری ہے، ایک اور پروجیکٹ پر بھی کام ہو رہا ہے جو کہ کنورژن سکیم کا حصہ ہے۔ ایک انجینئر کے زیر نگرانی بعض افراد اس کنسٹرکشن سائٹ پر کام میں مصروف ہیں۔ اس علاقے میں پہاڑیوں سے بہنے والے آبشار بارہا عارضی پل کو اپنے ساتھ بہانے کا موجب بن چکے ہیں جب پانی کا بہاؤ بڑھنے لگتا تھا، مگر اب کی بار ایم جی نریگا کے تحت کنکریٹ پل کی تعمیر کا کام ہاتھوں میں لیا جا چکا ہے۔ جو بڑے بڑے پروجیکٹ جس میں میٹیریل انوالومنٹ زیادہ ہو، اس کے لیے ہم وتھ کنورجنس آف ادر اسکیمس لائک 13FC 14FC اس میں سے میٹیریل کمپوننٹ ہم اس کو کو اپ کر کے نرگا سے لیبر اس کو یہ کر کے ملا کے ہم یہ بڑے بڑے اچھے پروجیکٹس بناتے ہیں۔ تیسیرو کے یلجک گاؤں میں کہانی ذرا مختلف ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 میل تک پھیلی یہ پختہ سڑک گاؤں کے چھوٹے موٹے ہسپتال اور سکول تک جاتی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ کچی سڑک جس پر کسی جگہ پتھر بھی نظر آتے تھے، مریضوں، سکولی بچوں اور عام راہگیروں کے لیے آسانی نہیں بلکہ پریشانی اور مشکلات کا راستہ بنی ہوئی تھی۔ یہ سڑک اب بھی زیر تعمیر ہے۔ ہسپتال اور سکول اب بھی اگرچہ ایک فاصلے پر موجود ہیں، مگر وہ وقت دور نہیں جب یلجک کے باشندوں کا بہتر روڈ والا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ ان کا بیسک رسپانس تو ان کا ایکچولی تھا کہ اگر اس میں ہو سکتا ہے کہ گاڑی بنانے والا روڈ کے لیے ان کو ضرورت تھا، لیکن وہ نہیں کر پایا تھا کیونکہ یہاں پر زیادہ تر گھریں بھی ڈسمنٹل کرنا پڑ رہا تھا، تو روڈ ادھر ایک سائڈ سے آلریڈی روڈ اس سائڈ سے ہے، دوسرے گاؤں سے ہے، تو اس گاؤں سے ان کو صرف ایک ہی سورس تھا جو خود کر سکتے ہیں، اور وہ نرگا کے بغیر تو کوئی اور اسکیم ہے بھی نہیں، جو ایم جی نرگا میں انہوں نے ابھی 50 سے ابو کمپلیٹ کر لیا ہے۔